ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان محترم میاں مقصود احمد صاحب ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ امیدواران رکنیت جنرل کونسل جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر کی اس تربیتی ورکشاپ سے مخاطب ہوں۔ ان کا موضوع ہے جماعت اسلامی کی رکنیت ہی کیوں۔ محترم میاں مقصود احمد صاحب، نائب قیم جماعت اسلامی پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ برادر محترم جناب چودھری محمود الحسن صاحب، قیم جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر، میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، موضوع آپ کے سامنے ہے اور آپ اپنے عہد رکنیت کو وفا کرنے کے لیے درخواستیں بھی دے چکے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کیا ہے اور ٹھیک اسی راستے پہ چل کر کیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا طے شدہ اور پسندیدہ راستہ ہے، مطلوب راستہ ہے۔ آپ نے اپنے دستور میں دو الفاظ پڑھے ہوں گے، ایک اللہ کی تشریعی حاکمیت اور ایک تکوینی حاکمیت۔ دونوں کے معنی کے اوپر بھی آپ نے غور کیا ہوگا۔ انسان کے علاوہ اس کائنات کا ہر ذرہ تکوینی حاکمیت کے تحت پابند ہے۔ بہار آ رہی ہے، درختوں پہ پھول کھل رہے ہیں، انگور کی بیل پہ انگور کا پتا اگ رہا ہے، سیب کے درخت پہ سیب کا پھول کھل رہا ہے۔ اسی کو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر۔ پلٹ کے دیکھو، پھر پلٹ کے دیکھو، کہ تمہیں کوئی ٹکراؤ، کوئی تضاد نظر آ رہا ہے؟ کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ تمہاری نظر نامراد ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی، تم میری تخلیق میں کوئی تضاد نہیں دیکھ سکو گے، کوئی ٹکراؤ نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ ہے اس کی تکوینی حاکمیت۔ شجر اشجار، جمادات و نباتات، سمندر، ہوا، پانی، بخارات، مادے کی ہر شکل، زمین کی تہوں کی ہر مخلوق، سمندروں کے اندر ہر مخلوق، اس فضائے بحر بے قراں کے اندر ہر ذرہ، بے شمار مشارق اور بے شمار مغارب، بے شمار گلیکسیز ایک دیے ہوئے نظام کے تحت چل رہے ہیں، اس کے تابع ہیں۔ آج 24 مارچ ہے اور یہ 24 مارچ 2012 ہے۔ آپ 100 سال کے بعد 24 مارچ کے سورج کا طلوع پتہ کرنا چاہیں تو آپ کو آج پتہ چل سکتا ہے۔ آپ کی مسجدوں میں دائمی جنتریاں لگی ہوئی ہیں، کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ تکوینی حاکمیت ہے۔
میری تخلیق میری مٹھی میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. ذرا آپ لفظوں پہ غور کریں, ذرا آپ لفظوں کی بندش پہ غور کریں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. میں ان کو جیسے چاہوں چلاؤں, میں ان کو جس طرح چاہوں چلاؤں. یہ میری ہر تخلیق پہ ہے. لیکن صرف انسان ایک ایسی چیز ہے جسے میں نے تکوینی دائرے میں پابند نہیں کیا ہے, جسے میں نے فہم و ذکا سے مزین فرمایا, جسے میں نے ذہن رسا عطا فرمایا, جسے میں نے اظہار کے لیے نطق عطا فرمایا, جسے میں نے تمیز کرنے کے لیے فہم اور ادراک عطا فرمایا, جسے میں نے بصیرت اور بصارت سے ہمکنار کیا, جسے میں نے اندھیرے اور اجالے میں فرق کرنے والا بنایا, جسے میں نے کالے اور گورے میں تمیز کرنے والا بنایا, جسے میں نے حق اور سچ کی پہچان کرنے والا بنایا, اس سے میں اس حاکمیت کا متمنی نہیں ہوں کہ وہ جانوروں کی طرح حاکمیت کے دائرے میں آئے. وہ اشرف المخلوقات ہے, وہ صاحب اختیار ہے. وہ اختیار کو استعمال کرے, یا میری طرف آئے یا میرے دشمنوں کی طرف چلا جائے. فیصلہ دلیل کے ساتھ کرے, اختیار کو استعمال کرے, اور اختیار کو میری آیات کو دیکھ کر استعمال کرے. وہ آیات جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں, وہ آیات جس سے وہ روز بہرہ مند ہو رہا ہے, وہ نشانیاں جن نشانیوں کو وہ برت رہا ہے. دن میری نشانی, رات میری نشانی, بچوں کا پیدا ہونا میری نشانی, بچوں کا مردہ میں سے زندہ کا نکلنا, زندہ میں سے مردہ کا نکلنا میری نشانی. یہ پورب اور پچھم کی ہوائیں میری نشانی, یہ ہمالیہ کی چوٹیوں سے برفوں کا پگھل کے بحیرہ عرب میں جا کے گرنا یہ میری نشانی, یہ زمین کی تہوں سے جمادات اور نباتات کا اگلنا یہ میری نشانی, یہ تمہاری سبزیوں سے بھری دکانیں یہ میری نشانی, یہ تمہاری پھلوں سے بھرپور ریڑیاں اور باغات یہ میری نشانی, یہ گندم کا ایک دانہ اس کو میں 20 دانوں کے اوپر حائل کروں یہ میری نشانی, یہ تاحد نگاہ پھلوں کے باغات یہ میری نشانی, اور یہ تاحد نگاہ اناج ہی اناج یہ میری نشانی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں, بے عقلوں کے لیے نشانی نہیں ہے. اور یہاں عقل مندوں کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ عقل مند کون ہے جو نشانی سے پتہ پا جائے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ الباب کون ہے؟ یہ صاحب عقل کون ہے جو میری نشانی سے میرا پتہ پا جائے. یہ میرا پتہ پانا, پھر اس کی تہ تک اترنا کہ سورج کو کون نکال رہا ہے, یہ غروب کہاں ہو رہا ہے, چاند کا خالق کون ہے, رات اور دن کا مالک کون ہے, کون میرے حواس کو کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے, کون میرے گردوں اور شریانوں اور وریدوں کو تحفظ دے رہا ہے, کون میرے دل کی گردش کا ذمہ دار ہے. وہ اس کی تہ پہ پہنچے, پھر اس کی زبان سے میرا ذکر جاری ہو جائے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم. وہ دائیں لیٹتے ہیں تو رب کو یاد کرتے ہیں, وہ بائیں پہلو بدلتے ہیں تو رب کو یاد کرتے ہیں, وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ رب کو یاد کرتے ہیں. گویا اولی الالباب کون ہے جو اس تشریح حاکمیت کے دائرے میں میری نشانیوں کو پا کر وہ میری اطاعت پہ آ جائیں. میرا ذکر میری اطاعت ہے, میرا ذکر میری بندگی ہے, جو میرا ذکر پا جائیں, جو میری بندگی کے راستے پہ آ جائیں, جو میری نشانیوں سے مجھے پہچانے. پھر یہیں سے فیصلہ ہوگا کہ دنیا کا حکمران کون ہے, اس کا فرما روا کون ہے. وہی جو بندوں کا خالق ہے, وہی جو بندوں کا مالک ہے,
وہی جو ہوا کا ذمہ دار ہے، وہی جو ان کی رزق کا ذمہ دار ہے، وہی ان کے اگر ساری معاملات کا ذمہ دار ہے تو وہی امر و نہی کا ذمہ دار ہے، وہی حلال و حرام متعین کرنے کا حق رکھتا ہے، وہی ان کی سیاست کا منبع ہے، وہی ان کی معیشت کا منبع ہے، وہی ان کی معاشرت کے قانون دینے والا ہے۔ حکمراں ہے ایک وہی، باقی سب بتانے آزری۔ یہ تشریعی دائرہ ہے میرے عزیزو، اور تشریعی دائرہ زندگی کے ہر دائرے کے اندر موجود ہے۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں، بل کسے دیتے ہیں؟ آپ ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں، بل کس کو ادا کرتے ہیں؟ آپ کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بحیثیت صاحب خانہ آپ کی نظر کسی کا تعین کرتی ہے، اس تعین میں غلطی ہو جائے تو ہوٹل کا بل غلط ادا ہو سکتا ہے، فیکٹری کے مالک کا غلط انتخاب ہو سکتا ہے۔ بات بڑی سادہ ہے، ایک پوزیشن ہے، اس پوزیشن کا تعین انسانی فکر نے کرنا ہے، اس کے کچھ مظاہر ہیں، اس کے کچھ لوازمات ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں۔ جو ان مظاہر اور لوازمات سے اس مرکزی ہستی کا تعین کر لے وہ عقل مند کہلاتا ہے یا بیوقوف کہلاتا ہے؟ ذرا بولو نا سارے، یہی اولی الالباب ہے، اسی کو اولی الالباب کہا گیا ہے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے؟ اور اسی کو اقبال نے دوسرے رخ میں یہ کہا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ ارے فیکٹری کے مالک کا تعین تو درست کرتے ہو، نیو یارک کے ہوٹل میں بیٹھ کے ہوٹل کے مالک کا تعین تو درست کرتے ہو، شراب خانے کے مالک کا تعین تو درست کرتے ہو، اتنی بڑی کائنات کے مالک کے تعین میں غلطی کر جاتے ہو؟ کیسے صاحب عقل کہلاؤ گے؟ کیسے صاحب فہم و ذکا کہلاؤ گے؟ ارے چھوٹی سی چیز کے مالک کا تعین آسان ہے، وہ تم کر لیتے ہو، اس کے مظاہر موجود ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کے مظاہر تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اچھا تو حکمران ہے تو جا، تو ہر چیز پہ قادر ہے نا؟ تو یہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کو جاتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال اور مشرق کی طرف لے آ۔ یہ نطق کے میدان میں طے ہونا ہے، یہ زبان سے طے ہونا ہے، یہ فکر اور فہم سے طے ہونا ہے، یہ خدا کی خدائی کی لڑائی اس زبان نے طے کرنی ہے، اس آنکھ نے طے کرنی ہے۔ اور اگر یہ زبان بھی غیر متعلق اور اگر یہ آنکھ بھی غیر متعلق تو پھر بتا تیرے اور بھینس میں کیا فرق ہے؟ تیرے اور اونٹ میں کیا فرق ہے؟ تیرے اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ اس جانوروں کے اندر تیرے میں کیا فرق ہے؟ تیرا نطق، تیرا فہم، تیرا ادراک یہ انسانوں کو بتا سکے کہ تو بھرے دربار میں کھڑا ہے اور بادشاہ بڑی لنترانیاں کر رہا ہے، لیکن تیری زبان سے یہ نکلے کہ اچھا جس طرح میرے نبی نے کہا کہ اچھا تو یہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، تو ذرا مغرب میں ڈوبنے والے سورج کو تو ذرا مغرب سے نکال کے مشرق کی طرف تو لے آ۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ کافر مبہوت ہو گیا۔ یہ قدم قدم پہ مبہوتی کا طرز عمل یہ انسانوں کے ذمے ہے میرے بندوں، میرے ساتھیوں، یہ اللہ اپنے بندوں کے ذمے کرتا ہے۔ اسی لیے پھر بندے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے بندوں کے اندر عزم پیدا ہوتا ہے۔ وہ ہوٹل کے مالک کا گن گاتے ہیں، وہ گھر کے میزبان کا گن گاتے ہیں، اور اس کے تعین میں اگر کہیں غلطی ہو جائے تو پھر دنیا کا سارا نظام ہی چوپٹ ہو جاتا ہے۔ کرنل صاحب دفتر میں گئے اور ان کو کیا خیال آیا کہ بریگیڈیئر کے دفتر میں داخل ہو کے بریگیڈیئر کی کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ چودھری محمود صاحب ایک چھوٹی سی دلیل دے رہا ہوں، بریگیڈیئر کی کرسی پہ بیٹھ کے کہیں آج سے میں بریگیڈیئر ہوں، مجھے بتائیں جس کو وہاں سلوٹ مل رہے تھے وہ کورٹ مارشل کی کال کوٹری میں بند ہوگا کہ نہیں بند ہوگا؟ ایک میزبان ہے اور ایک مہمان ہے، سارا گھر اس میزبان کے لیے تگو